وہ دور جب انسان پتھر کے آگے جھکتا تھا، کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے بنایا تھا بتوں سے بھر چکا تھا۔ 360 بت۔ لوگ کہتے تھے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ بابا کیا ہم کچھ کھیلیں گے؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ قرآن نے بعد میں اس منظر کو یوں بیان کیا، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ میں اسے قتل کیا گیا، شراب فخر تھی، ظلم طاقت تھا، خون ریزی روایت تھی، کوئی قانون نہیں، کوئی رہنما نہیں۔ پھر اسی اندھیرے میں ایک نور پیدا ہوا، نہ والد کا سایہ، نہ دولت، نہ لشکر، اور پھر بھی ان کا رب انہیں پوری کائنات کا رہنما بنانے والا تھا۔ وہ کبھی بھی بت کے سامنے نہیں جھکے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لوگ بھی کہتے تھے ہم نے کبھی ان کے جیسا ایماندار شخص نہیں دیکھا، اور ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر تاریخ کے وہ لمحے آنے والے تھے جو شرق کی بنیادیں ہلا دیں گے، بت گریں گے، قبیلے ٹکرائیں گے، اور حق کے پیغام پر تلواریں اٹھیں گی۔ یہ پیغام رکنے والا نہیں تھا، اسلام ابھرنے والا تھا۔ آج سے تقریباً 8000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام، انسانیت کے پہلے نور، ہر چیز کا علم ان کو اللہ نے دیا۔ زمین، پانی، آسمان اور انسان کے نام، سب کچھ ان کے علم میں تھا۔ ہر قوم میں رسول بھیجا جائے گا، اور تمہاری اولاد میں سے بھی ایک رسول آئے گا۔ میرے بچوں، اللہ نے مجھ پر روشنی عطا کی، اور اب تمہاری نسلوں میں سے بھی رسول آئیں گے۔ وہ صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیں گے اور انسانیت کو نور سے روشن کریں گے۔ آخری نبی سے لگ بھگ 4300 سال پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو انسانیت کے لیے بھیجا۔ ایک وقت جب لوگ شرک اور برائی میں ڈوب گئے تھے، اور صرف کچھ لوگ ہی سچ کا پیغام سننے کو تیار تھے۔ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس شرک سے باز آ جاؤ۔ اللہ میرے بعد بھی تمہاری نسلوں میں سے رسول بھیجے گا جو تمہیں صرف حق کی دعوت دیں گے۔ آخری نبی سے لگ بھگ 2600 سال پہلے دنیا پھر شرک میں ڈوب چکی تھی۔ بت، ستارے، چاند، سورج سب کو معبود بنا لیا گیا تھا، اور اس وقت اللہ نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ہمارے رب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تجزیہ کرے۔ بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آخری نبی سے لگ بھگ 1400 سال پہلے مصر کی زمین پر ایک ظالم حکمران کا راج تھا، فرعون، اور اس ظلم کے اندھیرے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا اللہ تمہارے لیے تمہی میں سے رسول اٹھائے گا، تم اس کی بات سننا۔ آخری نبی سے لگ بھگ 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں فتنہ، ریا اور تحریف پھیل چکی تھی، اور پھر اللہ نے ایک نشانی بھیجی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی، اور ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام ہوگا احمد، اور وہ آخری نبی ہوگا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جس کا ذکر تورات میں ملا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جس کا نام لے کر بشارت دی، وہ نبی اب آنے والے تھے۔ مختلف مذہبی کتابوں میں کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آخری نبی کی بشارت پہلے سے موجود تھی۔ ہمارے خدا یاوا کی اس مقدس کتاب میں ذکر ہے کہ وہ سینا سے آیا، تیر سے چمکا، اور فاران کے پہاڑوں سے جلواگر ہوا۔ سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ عبد المطلب ابن ہاشم، ان کا مقام بلند تھا۔ حجاج کی خدمت، زمزم کی دیکھ ریکھ، یہ ذمہ داریاں ان کے پاس تھیں۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک تھے عبداللہ ابن عبد المطلب، جوان، شریف، پسندیدہ۔ ان کی شادی ہوئی حضرت آمنہ بنت وہب سے، لیکن قسمت نے ایک گہرا زخم دیا۔ حضرت عبداللہ تجارت کے سفر پر گئے، اور یثرب یعنی مدینہ میں وہ وفات پا گئے، اور اس وقت بی بی آمنہ حاملہ تھیں۔ پھر وہ دن آیا، مکہ کی صبح بنو ہاشم کے گھر وہ آئے جو صرف ایک خاندان نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بننے والے تھے۔ نہ ان کے سر پر باپ کا سایہ تھا، نہ دولت کا ڈھیر، نہ سیاسی قوت۔ بنو ہاشم کا گھر روشن ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے گھر والوں اور قریبیوں کو بلایا۔ وہ مسکرائے اور کہا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس بچے کا نام ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کے لیے عزت کا سبب بنے۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے اس نام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، محمد رسول اللہ۔ آج ہر آذان میں، ہر نماز میں اس نام کے بغیر شہادت مکمل نہیں ہوتی۔
عرب روایت کے مطابق بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد دیہات بھیجا جاتا تھا تاکہ زبان فصیح ہو اور جسم مضبوط بنے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں پلے۔ حلیمہ سعدیہ ایک غریب اور کمزور خاتون ان کی دیکھ بھال اور نشو و نما کی ذمہ داری لیتی ہیں۔ شروع میں حلیمہ کے گھر کوئی برکت نہیں تھی، ان کی اونٹنی اور گائے کمزور تھیں، لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آئے وہاں برکت برسنے لگی اور ان کا گھر خوشحال ہو گیا۔ ننھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 4 سال تک وقت گزارا۔ وہ وقت صرف دودھ اور کھیل کا نہیں تھا، یہاں ان کی پہلی تعلیم ان کے ماحول اور کائنات سے شروع ہوئی۔ 4 سال کے بعد وقت آیا کہ انہیں ان کی والدہ کے پاس واپس بھیجا جائے۔ حلیمہ نے ان کا ہاتھ چھوڑا، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت اور برکت بنیں گے۔ بی بی آمنہ کے پاس لوٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی ماں کا پیار محسوس کیا۔ یہ وقت چھوٹی عمر کا تھا، لیکن سب سے گہرا اثر یہیں سے شروع ہوا۔ 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ سفر پر تھے، اور اسی سفر میں ان کی والدہ بی بی آمنہ ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔ ریگستان کے بیچ ننھا بچہ اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخ کرتے دیکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ماں کے سہارے سے بھی محروم ہو گئے۔ ان کے ساتھ ام ایمن رضی اللہ عنہا تھیں، جو ان کی خادمہ اور زیادہ حفاظت کرنے والی تھیں۔ وہ انہیں ساتھ لے کر مکہ لے آئے اور حضرت عبد المطلب کے پاس لے گئے۔ وقت گزرتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلو۔ پھر کچھ سال بعد 8 سال کی عمر میں دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوری طرح سے دنیا کے سہارے سے محروم ہو گئے، لیکن اللہ کا سہارا ہمیشہ ساتھ تھا۔ اللہ نے فرمایا، تمہارے رب نے تمہیں نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے۔ اب ذمہ داری آئی حضرت ابو طالب یعنی ان کے چچا پر۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب انہیں اپنے بستر پر سلاتے، سفر میں ساتھ لے جاتے اور ان سے گہری محبت کرتے تھے۔ ایک رات گھر میں کھانا کم تھا، بچے بھوکے تھے۔ حضرت ابو طالب نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ ابو طالب نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، بھتیجے تم کھانا کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے نرم آواز میں کہا، چاچا پہلے میرے بھائی کھا لیں۔ ابو طالب کا دل بھر آیا۔ وہ اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد سے کہتے، واللہ یہ بچہ الگ ہے، اس میں ایک نرمی ہے جو کسی اور میں نہیں۔ 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب انہیں اپنے ساتھ تجارت کے سفر پر شام لے گئے۔ ریگستان، قافلہ، اونٹوں کی گھنٹیاں اور ایک سنجیدہ خاموش طبیعت جو باقی بچوں سے بالکل الگ تھی۔ وہ چھوٹی عمر سے ہی ماحول کو سمجھنے لگے۔ یہ صرف روزی نہیں تھی، یہ صبر کی تعلیم تھی، تنہائی کی عادت تھی، لیڈرشپ کی بنیاد تھی۔ پھر جوانی میں تجارت شروع ہوئی۔ مکہ کے لوگ انہیں کہنے لگے، یہ الامین ہے، سچا، امانت دار۔ یہ لقب وہی لوگ دے رہے تھے جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر ایک دن مکہ میں وہ لمحہ آتا ہے جب حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا وقت آیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا یہ شرف صرف ہمیں ملے، حجر اسود کو ہم رکھیں گے، نہیں یہ ہمارا حق ہے، نہیں یہ ہمارا حق ہے۔ آوازیں تیز ہو جاتی ہیں، تلواریں نکالنے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ 4-5 دن تک تناؤ رہا، خون بہا دینے تک کا ارادہ ہو گیا تھا۔ پھر ایک بزرگ نے کہا، کل صبح جو سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا اسی کو فیصلہ کرنے دیں گے۔ صبح ہوتی ہے، دروازہ کھلتا ہے اور جو شخص اندر آتا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے، یہ الامین ہے، سچا، امانت دار،